أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور رحیم۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مسلمانوں پر جہاد، قتال، لڑائی فرض کی ہے۔ اب اگلی آیت میں حرمت والے مہینوں کے دوران جنگ کے جواز یا عدم جواز کا سوال اٹھایا گیا ہے۔ کیا ان مہینوں میں بھی لڑنا جائز ہے؟ جو پچھلے آیت میں یہ کہا کہ تم پر لڑائی کو فرض کیا گیا ہے، کافروں سے لڑنے کو، تو آیا ان مہینوں میں بھی لڑنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی اے نبی علیہ السلام، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، یعنی ان مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اصل میں اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ
چونکہ قرآن میں بھی اور آپ علیہ السلام نے بھی 4 مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان مہینوں میں جنگ کرنا منع قرار دیا۔ البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران چند صحابہ کرام کی کچھ مشرکین سے جڑب ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور مشرکین میں سے ایک آدمی عامر ابن امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور یہ واقعہ ہوا جمادی الثانی کی 29 تاریخ کی شام کو۔ لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا اور باتیں بنانی شروع کر دی کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کر رہے۔ تو یہ آیت ان کے پروپیگنڈے اور ان کے اس طوفان کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر ابن امیہ کا قتل غلط فہمی میں ہوا ہے، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے کہیں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، نہ صرف مسجد حرام سے روکتے ہیں بلکہ جو لوگ مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں ان کا جینا محال کیا ہوا ہے، ان کی زندگی کو اجیرن بنا کر انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے۔ تو وہ ذرا اپنے گناہوں کو دیکھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا، فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر، یعنی ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، یعنی یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق تو پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن جس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ سوال کیا گیا وہ تو غلطی سے ہوا تھا۔ مسلمان یہ سمجھے کہ ابھی رجب کا مہینہ نہیں شروع ہوا لہذا حملہ آور ہو گئے، اس وجہ سے وہ تو غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ اور مزید جو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ چلو مسلمانوں سے تو یہ خلاف ورزی خطاً غلطی سے ہوئی، مگر کفار و مشرکین ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ وہ خود کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں لڑائی حرام ہے، مگر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا بھی تو سخت گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے نکالنا بھی اللہ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ فرمائے کفار و مشرکین، تم یہ سلوک مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو، کیا یہ کوئی کم گناہ ہے جو تم جان بوجھ کر کر رہے ہو؟ تم جس مسجد سے مسلمانوں کو نکال رہے ہو تم خود اس کے اہل نہیں ہو۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے اہل تو صرف متقی لوگ ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بھی یاد رکھو، والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں سے تو بھول کر ایک غلطی سرزد ہو گئی، مگر تم انہیں بیت اللہ شریف سے روک کر اور انہیں ہجرت پر مجبور کر کے فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ تمہارا کفر و شرک پر اڑے رہنا بجائے خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی غلطی یہ معمولی چیز ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا یہ واقعہ تو کفار کو بہانہ کے طور پر مل گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک اگر استطاعت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔
ان کا مقصد تمہیں اپنے سابقہ دین پر واپس لانا ہے۔ اور یہود و نصارہ کے متعلق بھی فرمایا دوسری جگہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کا دین نہ اختیار کر لیں۔ گویا کفار و مشرکین یہود و نصارہ مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھو وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں مر جائے گا، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ضائع ہو جائیں گے۔ جو کوئی سچے دین اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی ہو گیا، کافر یا مرزائی ہو گیا، اس کو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوگی۔ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے تو اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کالعدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوتا۔ اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادت کا ثواب نہیں ملتا اور ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لیے احکام اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے۔ لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا ہے تو بشرط وسعت، یعنی اس کی استطاعت ہے، وسعت ہے، دوبارہ اس حج کا فرض ہونا یا نہ ہونا، اور آخرت میں پچھلے نماز یعنی مرتد ہونے سے پہلے جو نماز روزہ وغیرہ کا وہ تھا وہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حج کو فرض کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گزشتہ نماز روزہ وغیرہ پر ثواب، اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور جو کافر اصلی ہو، یعنی پہلے مسلمان، ایسا نہیں ہے کہ پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، بلکہ شروع سے ہی کافر ہے، اور اس حالت میں کوئی نیک کام کر لے تو فرمایا کہ اس کا ثواب معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کبھی اسلام لے آیا تو وہ جو کفر کے زمانے میں نیکیاں کی تھی نا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر کفر پر مر گیا تو سب بیکار جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور اب کفار و مشرکین اور مرتدین کی مذمت کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی، نہ صرف وطن کو چھوڑا بلکہ من حجر ما نہی اللہ عنہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ممنوع چیزوں سے بھی منہ موڑ لیا، اس سے بھی ہجرت کر لی، کہ یہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے، دین کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن جس نے ایسا کر لیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کافروں سے لڑے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ نیکوکاروں کو پورا پورا اجر دے گا، اس کو انہیں بدلہ دے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں، یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کا، قتال فیہ، اس میں جنگ کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ،
اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ اور اللہ کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں، واخراج اہلہ اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، منہ وہاں سے، اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر وہ کر سکیں، ومن یرتد منکم عن دینہ اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے، فیمت اور مر جائے، وہو کافر اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔